ایک سوال ہے جو شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی خود سے پوچھا ہوگا. کیا انسان بنیادی طور پر اچھا ہوتا ہے یا برا؟ کیا ہم نیک پیدا ہوتے ہیں اور دنیا ہمیں خراب کر دیتی ہے، یا ہمارے اندر ہی کوئی پیدائشی خامی ہے؟ یہ سوال صدیوں پرانا ہے، لیکن آج ہم 2500 سال پیچھے چلیں گے، قدیم چین میں ایک ایسے فلسفر کے پاس جس نے اس کا ایک بہت ہی پر امید اور شاید انقلابی جواب دیا. ان کا نام تھا مینشس. کنفیوشس کے بعد انہیں چین کا دوسرا سب سے بڑا عالم بھی کہا جاتا ہے. بالکل، اور ان کا پورا فلسفہ دراصل ایک ہی جملے پر کھڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسانی فطرت بنیادی طور پر نیک ہے. یہ اپنے دور میں آپ سوچیں ایک بہت بڑا دعویٰ تھا. وہ کہتے تھے کہ بدی یا برائی ہماری اصل فطرت ہے ہی نہیں، یہ یا تو ہماری غفلت کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنی اندرونی صلاحیتوں کو پروان نہیں چڑھاتے، یا پھر یہ بیرونی حالات کا دباؤ ہے جو ہمیں ہماری فطرت کے خلاف جانے پر مجبور کرتا ہے. مجھے ان کی وہ پانی کی مثال بہت پسند ہے. جی، وہ کہتے ہیں کہ انسانی فطرت بالکل پانی کی طرح ہے. پانی کی فطرت کیا ہے؟ ہمیشہ نیچے کی طرف بہنا. آپ اسے اوپر اچھالیں، اس پر پتھر ماریں، وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی سمت بدلے گا، لیکن جیسے ہی موقع ملے گا وہ اپنی فطرت کے مطابق نیچے کی طرف ہی بہے گا. تو مینشیس کے مطابق نیکی انسان کی فطری سمت ہے. اور اسی مثال میں برائی کی وضاحت بھی ہے. اچھا، برائی وہ پتھر ہے جو آپ پانی پر مارتے ہیں، یا وہ رکاوٹ جو اس کا راستہ روکتے ہیں. وہ پانی کی اپنی خاصیت نہیں ہے. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. جی، اگر پانی کی فطرت نیچے بہنا ہے تو پھر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر کیسے موجود ہے؟ ظاہر ہے کوئی بیرونی قوت اسے وہاں لے کر گئی ہے. اسی طرح اگر انسان کی فطرت نیک ہے تو وہ برائی کی بلندیوں تک کیسے پہنچ جاتا ہے؟ مینشس کا جواب وہی ہے: بیرونی حالات، غلط تربیت یا ضروریات کا پورا نہ ہونا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مینشس کے نزدیک ایک قاتل یا چور اپنی فطرت کی وجہ سے ویسا نہیں بنا، بلکہ اس کا فطری بہاؤ کہیں روک دیا گیا یا غلط سمت میں موڑ دیا گیا. بالکل، مینشس کا ماننا تھا کہ ہر انسان ایک معصوم دل یا بچے جیسے دل کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. وقت اور حالات اس دل پر گرد ڈال دیتے ہیں، لیکن وہ معصومیت کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی. اسے دوبارہ دریافت کیا جا سکتا ہے. یہ ایک بہت ہی طاقتور اور پر امید نظریہ ہے. یہ انسان کو ایک مجرم کے طور پر نہیں، بلکہ ایک بھٹکے ہوئے مسافر کے طور پر دیکھتا ہے. لیکن اس کا ثبوت کیا ہے؟ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ صرف ایک اچھی لگنے والی بات ہے. مینشز نے اس فطری نیکی کو ثابت کیسے کیا؟ اس کے لیے وہ ایک ایسی مثال دیتے ہیں جو کسی دلیل کی محتاج نہیں. وہ کہتے ہیں، تصور کریں آپ ایک راستے سے گزر رہے ہیں اور اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ کھیلتے ہوئے ایک گہرے کنویں کے بالکل قریب پہنچ گیا ہے اور بس گرنے ہی والا ہے. ایک لمحے کے لیے سوچئے آپ کے اندر کیا احساس پیدا ہوگا؟ دل ایک دم سے منہ کو آ جائے گا. خوف اور تشویش کی ایک لہر دوڑ جائے گی، اور پہلا خیال یہی ہوگا کہ کسی بھی طرح اس بچے کو بچایا جائے. بالکل، اور مینشکس یہاں ایک بہت اہم نکتہ اٹھاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس لمحے آپ یہ بالکل نہیں سوچیں گے کہ اسے بچانے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، یا اس کے ماں باپ امیر ہیں یا غریب، یا لوگ میری تعریف کریں گے. یہ سب بعد کی سوچیں ہیں. آپ کا پہلا، فوری اور غیر ارادی رد عمل خالص ہمدردی اور رحم دلی کا ہوگا. یہی وہ لمحہ ہے جہاں ہماری اصلی غیر آلودہ انسانی فطرت ظاہر ہوتی ہے. تو یہ تو سیدھا سیدھا آج کی بیہیویئرل سائنس والی بات ہو رہی ہے. جیسے ڈینیل کہنیمن سسٹم 1 اور سسٹم 2 سوچ کی بات کرتے ہیں. سسٹم 1 ہمارا فوری جذباتی رد عمل، جی، اور سسٹم 2 ہماری سوچی سمجھی منطقی سوچ. تو کیا مینشس یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا سسٹم 1 ہمیشہ سماجی بھلائی کا ہوتا ہے؟ کیا خوبصورت تعلق جوڑا ہے آپ نے. بالکل یہی بات ہے. مینشز اسی فوری رد عمل کو اپنی دلیل کی بنیاد بناتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ہمدردی کا احساس کہیں باہر سے نہیں آتا. یہ ہمارے اندر پہلے سے موجود نیکی کے 4 بیجوں یا بنیادوں میں سے ایک کا اظہار ہے. یہ 4 بنیادیں یہ کون سی ہیں؟ وہ ان کی ترتیب یوں بیان کرتا ہے. پہلا بیج ہے رحم دلی کا احساس، جو کنویں والے بچے کی مثال میں ظاہر ہوا. یہ جن یعنی انسانیت کی بنیاد بنتا ہے. دوسرا بیج ہے شرمندگی کا احساس. جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اندر سے جو ایک چبھن محسوس ہوتی ہے، یہ یعنی راست بازی کی جڑ ہے. تیسرا بیج ادب و احترام کا احساس ہے. یہ یعنی تہذیب کو جنم دیتا ہے. اور چوتھا بیج
صحیح اور غلط میں فرق کرنے کا احساس، یہ حکمت اور دانائی کی بنیاد ہے۔ اور وہ ان چاروں احساسات کو ہمارے جسم کے 4 اعضاء سے تشبیہ دیتا ہے، یعنی ہاتھ اور پاؤں سے۔ جی۔ یہ تو بہت طاقتور تشبیہ ہے۔ ہم، یعنی یہ کہنا کہ میرے اندر ہمدردی نہیں ہے، ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ میرے ہاتھ نہیں ہیں۔ بالکل۔ وہ کہتا ہے کہ جس شخص کے پاس یہ چاروں بنیادیں ہوں اور پھر بھی وہ کہے کہ میں نیک نہیں ہو سکتا، وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کے نزدیک ان بیجوں کو پروان چڑھانا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اگر آپ ان کی آبیاری کریں گے تو یہ تناور درخت بن جائیں گے، اور اگر نظر انداز کریں گے تو یہ سوکھ جائیں گے۔ یہیں پر ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہم سب کے اندر نیکی کے یہ بیج موجود ہیں تو پھر دنیا میں اتنی نفرت، لالچ اور ظلم کیوں ہے؟ اگر ہر انسان فطرتاً نیک ہے تو معاشرے اتنے خراب کیوں ہے؟ جی بالکل، اور یہی اس کا فلسفہ انفرادی نفسیات سے نکل کر سماجی اور سیاسی میدان میں داخل ہوتا ہے۔ اس کی تشخیص بہت واضح ہے۔ معاشرے میں خرابی کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے، خاص طور پر حکمرانوں نے، راست بازی، جسے وہ یہ کہتا ہے، اس پر ذاتی مفاد یعنی لی کو ترجیح دے دی ہے۔ اس کی کوئی مثال دیں گے؟ ی اور لی میں عملی فرق کیا ہے؟ یہ یعنی راست بازی کا مطلب ہے وہ کام کرنا جو صحیح ہے، اپنی سماجی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، چاہے اس میں فوری ذاتی فائدہ نہ ہو، جیسے ایک ڈاکٹر کا فرض ہے مریض کا علاج کرنا، یہ ہے۔ لی یعنی ذاتی مفاد کا مطلب ہے ہر کام سے پہلے یہ سوچنا کس سے مجھے کیا ملے گا۔ میناچیس کہتا ہے جب ہر کوئی صرف فائدے کی زبان میں بات کرے گا تو نتیجہ جنگ اور افراتفری ہوگا۔ تو کیا وہ مادی ترقی یا منافع کمانے کے خلاف تھا؟ ہرگز نہیں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ میناچیس کوئی خیالی دنیا کا فلسفی نہیں تھا۔ وہ خود غرضی پر مبنی لالچ اور لوگوں کی جائز معاشی ضروریات کو پورا کرنے میں واضح فرق کرتا تھا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ریاست کو امیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہہ رہا تھا کہ ریاست کی پالیسیوں کی بنیاد انصاف اور اجتماعی بھلائی پر ہونی چاہیے، نہ کہ حکمران طبقے کے ذاتی لالچ پر۔ اور یہیں سے اس کا سیاسی نظریہ سامنے آتا ہے، جو اپنے وقت کے لحاظ سے ناقابل یقین حد تک انقلابی تھا۔ بادشاہوں کے دور میں جہاں حاکم کو خدا کا سایہ سمجھا جاتا تھا، مینشس نے ایک ایسی بات کہہ دی جو کسی غداری سے کم نہیں تھی۔ اس نے کہا عوام کسی قوم کی جڑیں ہیں، اور پھر اس نے ایک درجہ بندی پیش کی جو آج بھی حیران کن ہے۔ اس نے کہا ایک ریاست میں سب سے اہم چیز عوام ہے، دوسرے نمبر پر ریاست کے ادارے ہیں، اور سب سے آخر میں سب سے کم اہمیت کا حامل بادشاہ ہے۔ مطلب بادشاہ کی حیثیت عوام اور ریاست کے خادم سے زیادہ کچھ نہیں؟ جی، اس کی طاقت اور حکمرانی کا حق عوام کے دل جیتنے سے مشروط ہے۔ یعنی حکمرانی کوئی پیدائشی حق نہیں، بلکہ ایک کمائی ہوئی ذمہ داری ہے۔ اس نے آسمانی اختیار یا ہیونلی مینڈیٹ کے تصور کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اس نے کہا ہاں، آسمان اختیار دیتا ہے، لیکن یہ اختیار غیر مشروط نہیں ہے، یہ رحم دلی، انصاف اور عوام کی خدمت سے جڑا ہوا ہے۔ جس دن کوئی حکمران ظالم ہو جائے، اسی دن آسمان اس سے اپنا اختیار واپس لے لیتا ہے، اور جب اختیار چھن جائے تو وہ حکمران کیا کہلاتا ہے؟ منشز کے اپنے الفاظ میں وہ بادشاہ نہیں رہتا، وہ محض ایک بدماش بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ تاریخ کی سب سے چونکا دینے والی بات کہتا ہے، عوام کو ایسے ظالم حکمران کے خلاف بغاوت کرنے اور اسے قتل کرنے کا بھی حق حاصل ہے، کیونکہ ایک ظالم بادشاہ کو قتل کرنا بادشاہ کا قتل نہیں، بلکہ ایک عام بدماش کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے۔ یہ تو عوامی حاکمیت کا وہ تصور ہے جو ہزاروں سال بعد جان لاک اور روسو جیسے مغربی مفکرین نے پیش کیا، لیکن یہاں ایک عملی مسئلہ ہے۔ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ حاکم واقعی بدماش بن گیا ہے؟ کیا اس سے انارکی کا خطرہ پیدا نہیں ہوتا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ منشز کا جواب شاید یہ ہوتا کہ اس کا پیمانہ عوام کے دل ہیں۔ جب حکمران عوام کے دل ہار جائے، جب لوگ اس سے محبت کے بجائے نفرت کرنے لگیں، جب ریاست میں غربت اور ظلم پھیل جائے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آسمانی اختیار چھن چکا ہے۔ اتنے بلند اخلاقی اور سیاسی نظریات کے باوجود مینشس کی سوچ میں ایک گہری حقیقت پسندی بھی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ ایک بھوکے آدمی سے اخلاقیات کی اونچی باتیں کرنا
बेमानी है। جی، اور یہ اس کے فلسفے کا ایک بہت ہی عملی پہلو ہے۔ اس کا ایک مشہور قول ہے، صرف ایک حقیقی عالم ہی غربت کے باوجود اپنی اخلاقی سالمیت کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ عام آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے وہ حکمران کو نصیحت کرتا ہے کہ عوام کو اخلاقیات کا درس دینے سے پہلے ان کی بنیادی معاشی ضروریات پوری کرو۔ لوگوں کو خوراک، لباس اور سر چھپانے کی جگہ دو۔ کیا اس نے اس کے لیے کوئی ٹھوس پالیسیاں بھی تجویز کی تھیں؟ نہیں، اس نے باقاعدہ پالیسیاں تجویز کی تھی۔ اس نے منصفانہ زمینی تقسیم کے نظام پر زور دیا، قدرتی وسائل کے پائیدار استعمال کی بات کی۔ مثلاً اس نے کہا کہ جنگلات کو ایک خاص موسم میں ہی کاٹا جائے تاکہ وہ دوبارہ اگ سکیں۔ مچھلیوں کا شکار ان کے انڈے دینے کے موسم میں نہ کیا جائے۔ نظریہ بہت واضح تھا، پہلے معاشی تحفظ، پھر اخلاقی تربیت۔ اب ہم مینچس کے فلسفے کے ایک ایسے پہلو کی طرف آتے ہیں جو تھوڑا پر اسرار لگتا ہے۔ یہ چی کا تصور ہے۔ اسے ایک سیلاب جیسی سانس بھی کہا گیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ چی کا تصور تھوڑا پیچیدہ ہے، لیکن مینچس کے لیے بہت اہم تھا۔ یہ کائنات میں پھیلی ہوئی ایک بنیادی زندگی کی توانائی ہے۔ لیکن مینچس کی چیز صرف جسمانی توانائی نہیں، یہ ایک اخلاقی اور روحانی قوت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص مسلسل راست بازی یعنی جی پر عمل کرتا ہے، یعنی ہر حال میں وہ کام کرتا ہے جو صحیح ہے، تو یہ چیز اس کے اندر جمع ہونا اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسے حاصل کرنے کا طریقہ مستقل نیک عمل کرنا ہے، مراقبہ وغیرہ نہیں؟ جی، یہ کوئی سانس کی مشق نہیں ہے۔ یہ ہر روز، ہر فیصلے میں ذاتی مفاد پر راست بازی کو ترجیح دینے کا نتیجہ ہے۔ جب آپ کی نیت اور عمل میں کوئی تضاد نہ رہے تو آپ کی چی اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کے پورے وجود کو بھر دیتی ہے۔ تب انسان ایک اعلیٰ انسان یعنی چنزو بن جاتا ہے۔ اور یہ اعلیٰ انسان کیا کرتا ہے؟ اس کی طاقت کیا ہے؟ اس کی طاقت کوئی جادوئی نہیں، بلکہ اس کے کردار کی طاقت ہے۔ ایسا شخص اپنے ارد گرد کے ماحول پر ایک ناقابل یقین مثبت اثر ڈالتا ہے۔ اس کی موجودگی سے لوگوں کے دلوں میں نیکی اور امن کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بالکل جیسے بہار کی آمد سے پھول خود بخود کھل اٹھتے ہیں۔ اگر یہ گہری باتیں ذہن اور روح کو چھو رہی ہیں تو علم کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ حکمت کی ایسی کہانیاں ہم مل کر سنتے رہیں۔ تو آج کا یہ سفر انسانی فطرت کے ایک سادہ سے سوال سے شروع ہوا اور ایک جامع سیاسی، معاشی اور روحانی نظام تک پہنچا۔ منشس نے ہمیں بتایا کہ انسان فطرتاً نیک ہے، اس کے اندر رحم، شرم، ادب اور حکمت کے بیج موجود ہیں۔ اس نے ایک ایسی ریاست کا خواب دیکھا جس کی بنیاد عوام کی محبت پر ہو، جہاں حاکم عوام کا خادم ہو۔ بالکل، اور اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ مینچز نے ہمیں کنویں میں گرتے ہوئے بچے کی مثال دی۔ اگر مینچز آج زندہ ہوتا تو وہ ہم سے کیا پوچھتا؟ شاید وہ کہتا، تمہاری آج کی دنیا کے کنویں کیا ہیں؟ وہ کون سی تصویریں، خبریں یا کہانیاں ہیں جو ایک لمحے کے لیے دل کو پکڑ لیتی ہیں اور فطری ہمدردی کو جگاتی ہیں؟ اور پھر وہ کون سی طاقتیں ہیں، سوشل میڈیا کا شور ہو، معاشی دباؤ ہو، جو ہمیں اس احساس کو نظر انداز کرنے پر مجبور کرتی ہیں؟ آج کے دور میں اپنے اندر موجود نیکی کے ان 4 بیجوں کو پہچاننے اور انہیں پروان چڑھانے کا اصل مطلب کیا ہے؟